یہ کتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے ہمارے اوپر، ہماری شیم کا بوجھ، اپنے بچوں کے حوالے سے شیم کا بوجھ، اگر ان کو ایڈکشن ہے، اگر بچوں کے بچوں کی شیم کا بوجھ، اگر ان کو مینٹل ریٹارڈیشن ہے یا آٹزم ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے اگر آپ کے کسی نواسے میں یا پوتے میں، تو یہ ایکیومولیٹڈ شیم ہوتی ہے۔ پھر آپ کا یہ شیم کا بوجھ کہ آپ کی نیشنل اکانومی ڈوب رہی ہے، اور جب ہماری کرکٹ ٹیم جیتتی ہے تو ہم کتنا اچھا فیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ شیم کچھ وقتی طور پر اس فیلنگ سے ڈسپیئر ہو جاتی ہے فار اے وائل۔ اور یہ جو شیم کا بوجھ ہے یہ صرف انسانوں پر ہے، کسی گدھے کو کوئی شیم محسوس نہیں ہوتی، میں نے پوچھ کے دیکھا ہے گدھے سے، کسی جانور کو کوئی شیم نہیں ہوتی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ جن کی سوچ ہی نہیں ہوتی تو ان کو شیم کہاں ہوگی، اور جو کہ میکینیکلی گیئرڈ ہیں، الیکٹرانکلی گیئرڈ ہیں، ہارمونلی گیئرڈ ہیں، اور ان کی جبلتیں ہیں جو کہ مقرر کر دی گئی ہے، اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی تصور نہیں ہے جانوروں کی، تو انسانوں کے اوپر یہ ایک ایڈڈ بوجھ ہے، سوچ کا بوجھ، سمجھ بوجھ کا بوجھ، اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر سے اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی باہر سے اس کا بوجھ۔ اور انسانوں کے اندر چونکہ خالی انسان نہیں ڈالا گیا، انسانوں کے اندر بہت سارے حیوانات بھی ڈالے گئے ہیں، پورا ایک چڑیا گھر آباد ہے انسانوں کے اندر، اور اس میں سے چھوٹے سے چھوٹا جانور امیبا ہے۔ کبھی آپ نے امیبا کا لفظ سنا؟ چھوٹا سا جانور، یونی سیلولر جانور، جو کہ ہمارے اندر ہے، ہر سیل کے اندر ہے، اور جب ہمیں آنچ لگتی ہے تو ہم دور ہٹتے ہیں، ہم فیملی سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہانے ہم یورپ امریکہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، کہیں نوکری کرنے چلے جاتے ہیں، کسی بہانے کسی فساد سے ہم امیبک ری ایکشن بھی دیتے ہیں کہ جہاں سے آنچ آئے گی وہاں سے دور ہونا ہے۔ کبھی آپ نے لفظ خبط عظمت سنا؟ گرینڈیوسٹی جس کو بولتے یہ گرینڈیوسٹی جس کو کہا جاتا ہے، خبط کہ میں عظیم ہوں، اس تسلی کے لیے کہ میری شیم جو ہے وہ اس کے اندر میں چھپا لوں، میں یوں پریٹینڈ کرنا شروع کر دوں کہ میں عظیم ہوں، اور اس خبط یا اس وہم کی وجہ سے مجھے زیادہ تر محسوس نہ ہو اپنی شیم۔ اس شیم کو نم کرنے کا ایک طریقہ خبط عظمت بھی ہے، جو کہ آٹومیٹک ہوتا ہے، آپ ارادے سے نہیں کرتے، خود بخود ہوتا ہے خبط عظمت، کہ اپنے اندر ایک دم یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اور یہ کسی میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، بلکہ ایسے ہی ہوتا ہے، ایلیوژن ہے۔ اور اس کے بڑے فائدے بھی ہیں، کیونکہ اس سے ایک کانفیڈنس تو مل جاتا ہے نا، سوڈو کانفیڈنس مل جاتا ہے، اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ جو خواہ کا کانفیڈنس ہے وہ آپ کو کامیابی بھی دے دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ 100 میٹر ریس آپ ہی جیتیں گے، تو یہ جو پازیٹیو بلیف ہے کہ آپ ہی جیتیں گے، اور آپ پہلے ہی سوچ رہے ہیں کہ گولڈ میڈل میرے گلے میں آ رہا ہے، تو دس ول گیو انف انرجی۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا کہ میں تو پیچھے رہ جانا ہے، میں تو نہیں ریس جتنی 100%، میں تو 100 میٹر ریس میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا، تو پھر آپ پیچھے ہی رہیں گے نا، اور کہاں جانا۔ اچھا جی، خبط عظمت جو کہ ہمیں اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، لیکن ایک اور خبط عظمت ہوتا ہے جو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں نہیں ہوتا، کسی اور کی ذات کے بارے میں ہوتا ہے، کسی اور کی ذات سے جا لٹکنا۔ کبھی آپ نے یہ فینومینا بھی دیکھا ہے کہ ایک خبط عظمت ہے جو کہ اپنی ذات کے بارے میں ہے کہ تم عظیم ہو، تم بے پناہ عظیم ہو۔ ایک تو خبط عظمت یہ ہے کہ باقی ہر کوئی نیچ نظر آئے اور آپ بہت اونچے نظر آئیں، تو ایک یہ ہے کہ سڈنلی آپ کو کسی بندے کے بارے میں یہ سوچ آ جائے کہ وہ بندہ بہت عظیم ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے
کہ کئی دفعہ کسی بندے کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارا پیر ہے، اور وہ یا کوئی کسی مزار پہ جانا اور سمجھنا کہ جو کائنات ہے یا کم از کم ضلع لاہور ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی خبط عظمت ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے. لوگ صبح سویرے اٹھ کے تو جاتے ہیں اپنے انرجائز کرنے کے لیے اپنے آپ کو. وہ ان کا ایک وہ کراچی میں بہت زیادہ پانی کی کمی واقع ہوتی ہے تو وہاں وہ ٹینکر خریدتے ہیں لوگ. تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی خبط عظمت جو ہے وہ ہماری اپنی ذات سے وابستہ ہوتا ہے. کبھی خبط عظمت جو ہے دوسرے کسی بندے کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے جسے ہم گرو مانتے ہیں یا منٹور مانتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گرو ماننے میں یا منٹور ماننے میں کوئی حرج ہے. مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ گرو یا منٹور کو بہت آؤٹ آف دی ورلڈ ماننا، بہت کوئی بے انتہا اونچی چیز ماننا کہ جس کے سامنے چھوٹے ہوتے 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 ایک اوبلیٹریٹڈ ڈاٹ کی طرح ہو جائے، کہ جس کے سامنے آپ کو لگے کہ میری تو ہستی زیرو ہے. کسی کام کا مستری ہے تو اس سے آپ اپنا کام نکال لیں. اس کو اتنا زیادہ عظیم الشان مفکر، دانشور، مرشد یا اس طرح کی سوچ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پرابلم سالو کر سکتا ہے تو اسے اپنے برابر سمجھے انسان کے طور پر. اور اس کی یہ جو مہارت ہے کسی شعبے میں، اگر وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے کسی خاص شعبے میں تو لے لیں وہ مشورہ. لیکن وہ اتنا زیادہ جو ہے اپنی ہستی کو مٹا کے کسی کی ہستی کو چھا جانے کا موقع دینا، یہ بھی شیم کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ خبط عظمت آپ سے اوور فلو کر کے باہر نکل رہا ہے یا آپ خبط عظمت کسی اور انسان کے اندر تلاش کر رہے ہیں جو کہ ابھی زندہ ہے آپ کے ارد گرد، یا جو مر گیا ہے، یا جو کسی زمین کے اندر دفن ہے. اینی باڈی. یہ جو پیر وغیرہ لوگ بنا لیتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. یہ جو لوگ مزاروں پہ جو کچھ جا کے کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ کو جس سے ڈیمین کرتے ہیں تاکہ کوئی ایلیویٹ ہو جائے، اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ. یہ شیم ہے. اپنے سے شروع ہو کے سب کی رسپیکٹ کریں. والد کی ذرا زیادہ کر لیں، دادا کی ذرا اور تھوڑی زیادہ کر لیں، چچا کی بھی رسپیکٹ کر لیں، اور بچوں کی بھی رسپیکٹ کر لیں. اگر آپ سب انسانوں کو وردی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو اچھا ہے. کسی ایک انسان کو زیادہ حصہ اور کسی دوسرے، اگر آپ کے پاس لڈوؤں کا ڈبہ ہے اور آپ کو کہا جائے کہ اس ہال میں تقسیم کر دیں تو کیا آپ مجھے 6 لڈو دیں گے؟ آپ تو ایسا نہیں کریں گے نا. تو اسی طرح یہ جو لین دین ہے، عزت کا معاملہ ہے، سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے. اور کچھ تھوڑا سا فالتو بھی ہو جائے. ماں ہے تو باپ ہے تو 2-4 لقمے زیادہ بھی دے دے عزت کے. لیکن کسی بھی بندے کو جب آپ بہت زیادہ، جیسے کئی لوگ اپنے دوستوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ عزیز جاننے لگتے ہیں، اور گھر والوں کو اس سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں ہمارے فیملی ممبر کے کہ جن کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے لوڈ ون پہ، اور ہمارا لوڈ ون کا تمام بیہیویئر اس کے ارشادات سے اور تعلیمات سے پیدا ہوتا ہے. تو ہم لوگ گھر میں مشکلات محسوس کرتے ہیں کہ ہماری مرضی نہیں چلتی، بلکہ باہر کا ایک ایلیمنٹ ہے جو ناپسندیدہ ہے ہماری نظر میں، اس کی مرضی چلتی ہے، اور جو وہ کہتا ہے نا وہ ہوتا ہے. ان چیزوں کو جب خبط عظمت کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا شیم کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے کہ خبط عظمت ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ شیم کو کیموفلیج کیا جا رہا ہے. اور اگر کسی اور سے اٹیچ ہے خبط عظمت، کسی عظمت والے سے اٹیچ ہے، تو وہ بھی اپنی شیم کو کیموفلیج کرنے کے لیے ہے. وہ بھی ایک لنک ہے، ایک سہارا ہے. جیسے پاکستان میں ایک موقع پہ رواج آیا تھا کہ لوگ کسی نہ کسی ایسے گروہ سے منسلک ہو جاتے تھے کہ جو ذرا تگڑا گروہ ہوتا تھا. ایون اسکولوں میں بھی لڑکے گینگ بنا لیتے ہیں
اور وہ گینگ بنا لیتے ہیں لڑکے 14-15 سال کے لڑکے, اور ان میں سے ایک لڑکا جا کے لبرٹی مارکیٹ میں لڑائی کرتا ہے تو پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی 15-20 لڑکے مختلف ڈائریکشن سے آتے ہیں اور وہ اس دکاندار کی دھنائی کر دیتے ہیں اور باقیوں کی بھی کر دیتے ہیں. ایسے کو واقعات ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے اندر کوئی اینیمل انسٹنکٹ ہے, ورنہ 14 سال کے بچے کو یہ کون سکھاتا ہے کہ تم ایک گینگ بناؤ. یہ جو گینگ وارز ہوتی ہیں, اور یہ کوئی میڈیا شیڈیا نہیں سکھاتا, یہ اینیمل بیہیویئر ہے. بچے کو کون سکھاتا ہے کہ اس نے اگر سروائیو کرنا ہے تو اس نے اب دودھ پینا ہے ماں کا؟ اس کو کون سکھاتا ہے؟ یہ اس کا اینیمل انسٹنکٹ ہے. یہ کسی کو سکھانے یا سمجھانے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے, یہ اس کے اندر ان بلٹ ہے. ہم کنفیوز اس وجہ سے ہیں کہ ہمارا یہ سارے جو مکس اچار ہے نا وہ اکٹھا ہی ہے, جس میں امیبا سے لے کے انسان تک اور بیچ کا سارا جانوروں کا رینج وہی موجود ہے, اور وہ اس قدر مکسڈ اپ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میرے میں اصل کون ہے. میرے میں اصل وہ انسان ہے یا میرے میں اصل وہ بے پناہ طاقت رکھنے والا جانور ہے جو وہ مجھے مجبور کرتا ہے جانوروں جیسی حرکتیں کرنے کے لیے. تو اس میں پھر آپ کی کنٹرول اپروچ آ جاتی ہے کہ آپ کو بڑا پولیسنگ کرنی پڑتی ہے, بہت دھیان کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب بھی کسی کا اینیمل بیہیویئر آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایڈکشن از آلسو این اینیمل بیہیویئر, چاہے وہ فوڈ ایڈکشن ہو, چاہے ورک ایڈکشن ہو, چاہے الکوہل ایڈکشن ہو یا گیمبلنگ ایڈکشن ہو, تو یہ سارے کا سارا اینیمل بیہیویئر ہے. ہیومن بینگ جو اندر ہے آپ کے, وہ ان چیزوں کو ہمیشہ ناپسند کرتا ہے, جسے سنب کیا جاتا ہے, ہیومن بینگ کو سنب کیا جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ انسانوں کے اندر جب اینیمل بیہیویئر بڑھتا ہے تو وہ اینیمل جیسی حرکات کرتے ہیں.